بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mushtaq Ali. I am lecturer in geography in Government Degree College, Konkar, Ghadab, Karachi. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو جغرافی اینڈ اٹس برانچز. کہ فزیکل جغرافی کا حصہ ہے جو فرسٹ ایئر آرٹس میں پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جغرافی ہے کیا؟ اکثر بچوں کو جغرافی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. تقریباً 98% بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. 1-2% جو بچے جواب دیتے ہیں کہ سر نقشے کے علم کو جغرافی کہتے ہیں، اور 1-2% کہیں سے جواب آتے ہیں سر زمین کے علم کو جغرافی کہتے ہیں. تو جغرافی ہے کیا؟ اصل میں جیوگرافی لفظ جیوگرافین سے نکلا ہے. جیو اور گرافین. جیو کا مطلب ہے ارتھ اور گرافین کا مطلب ہے ٹو ایکسپلین یا بیان کرنا. تو اس کی لغوی معنی ہوئی زمین کا مطالعہ. تو زمین کے مطالعے میں ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے اس کو آگے انشاءاللہ بتائیں گے. لغوی معنی وہ علم یا وہ سائنس جس میں ہم روئے زمین کے حالات کا تذکرہ جائزہ لیتے ہیں. اب روئے زمین میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بر اعظم اور سمندر ہمیں نظر آتے ہیں. سمندر کتنے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے اقسام کے ہوتے ہیں. دنیا میں تقریباً 5 بڑے سمندر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پانی کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ دریاؤں میں پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جھیلوں کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے جو سورس آف واٹر ہم جسے کہیں. اور اس کے علاوہ برف جو بھی ایک سورس ہے پانی کا. تو اگر بات کریں پانی کے سورس کی تو رین، ریور، گلیشیر، سیز اور لیکس یہ ہیں سورس آف واٹر. تو 71% پانی ہے اور 20% ہماری خشکی لینڈ ہے. تو لینڈ پہ ہماری کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں بڑے بڑے پہاڑ پائے جاتے ہیں جو تقریباً برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی چوٹیاں سارے سال برف سے ڈھکی ہوئی. یہ ساری جغرافی ہے. اس کے علاوہ پلیٹو جسے سطح مرطوب بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں کیا فرق ہے پلیٹو میں اور یہ پہاڑ میں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں انشاءاللہ. ان کے علاوہ چھوٹی سی ہل یا جسے ہم پہاڑی کہتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے لینڈ کا، ہمارے زمین کا حصہ ہے. اس کے علاوہ میں کہیں پہ ریگستان نظر آتے ہیں. بڑے بڑے ریگستان ہوتے ہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں. اور ریگستان میں کس قسم کی جو ہے سواری استعمال ہوتی ہے، کون سے درخت ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے جغرافی کا حصہ ہے کیونکہ زمین کا مطالعہ کرنا اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے علاوہ کہیں پہ گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، کہیں پہ پانی کے چشمے ہوتے ہیں اور بڑا خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جغرافی میں شامل ہیں. ان کے علاوہ کہیں پہ گھاس کے میدان ہوتے ہیں. میدانی علاقہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. اس میں بہت زبردست چیز ہوتی ہے. میدان میں بہت ساری چیزیں ہم لگا سکتے، بنا سکتے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انٹارکٹیکا وغیرہ. وہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں وہ سب جغرافی میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے زمین کے اوپر ایک ہوا کا غلاف ہے جسے ہم کرۂ ہوا یا ایٹماسفیئر بھی کہتے ہیں. ایٹماسفیئر میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی جیسے گیسز ہوتی ہیں. ایٹماسفیئر میں جو ہے بادل وغیرہ بنتے ہیں. بادل کیسے بنتے ہیں یہ سب جغرافی کے اندر جو ہے پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ان بادلوں سے کیسے بارش ہوتی ہے، بارشوں کے کتنے اقسام ہیں، وہ بھی سب جغرافی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ایٹماسفیئر میں کبھی موسم کے حساب سے فوگ بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کہیں پہ جو ہے صبح صبح شبنم بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. یہ سارے روزمرہ کی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اور کہیں پہ سردی کی وجہ سے پالا بھی پڑتا ہے. تو یہ ایٹماسفیئر کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں بایو اسفیئر کرۂ حیات کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہمارے زمین پہ ملتا ہے جس میں ہم ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جس کو ہم پالتے ہیں
جو ڈیری فارم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جس سے ہم دودھ وغیرہ اور دودھ سے مختلف چیزیں وغیرہ ہم بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے جیسے شہد کی مکھی، کتنی زبردست قیمتی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اونٹ وغیرہ، اور اس میں پالنے والے اور جانوروں میں جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کو کس طرح کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کہاں پہ کس طرح کے نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے سواری میں جو ہے گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ، جس کی کھال سے جو ہے اونی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ہم جغرافی کے اندر ہی پڑھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کہیں زیادہ جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہمارے اپنے زمین پہ نظر دوڑائیں تو کہیں پہ ہمیں گھنے جنگلات بھی ملیں گے، بہت خوبصورت نظارے جو دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اکثر بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھی جغرافی ہے۔ کہیں پہ ہمیں جو ہے دلدلی علاقے بھی نظر آتے ہیں، جہاں پہ زمین کے اوپر کچھ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جغرافی ہے ساری چیزیں، لیکن اکثر بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو علم جغرافی کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں: علم جغرافیہ وہ سائنس ہے جس میں روئے زمین کے خود و خال یعنی لینڈ فارم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان خود و خال اور دیگر قدرتی مظاہرات کا کسی علاقے کے انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو علم جغرافی کی برانچز کتنی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم بنیادی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے فزیکل جغرافی اور دوسری ہے کلچرل جغرافی۔ فزیکل جغرافی کو نیچرل جغرافی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ کلچرل جغرافی کو ہیومن جغرافی بھی کہتے ہیں۔ مطالعے کو اور سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے ہم فزیکل جغرافی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: لیتھوسفیئر، ایٹماسفیئر، ہائیڈروسفیئر اور بایوسفیئر۔ طبی جغرافی میں قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی اور حیوانی زندگی پہ، اس کا بھی مطالعہ شامل ہے اس میں۔ تو لیتھوسفیئر میں سالڈ ارتھ، ہائیڈروسفیئر میں پانی، ایٹماسفیئر میں ہوا، جبکہ بایوسفیئر میں تمام زندہ چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لیتھوسفیئر، اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اس حصے میں ہم زمین کی بناوٹ، ساخت اور زمین پہ پائے جانے والے خود و خال کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کے اثرات انسانی زندگی پہ کیا ہے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایٹماسفیئر میں آب ہوا اور موسم کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے اثرات انسانی زندگی پہ کیا ہوتے ہیں۔ اس میں ٹیمپریچر، ایئر پریشر اور ہوا میں موجود نمی یہ شامل ہے۔ تیسرا حصہ ہائیڈروسفیئر، اس حصے میں آبی اجسام، سمندری اجزاء، سمندری حرکات اور ان کے علاوہ ان کے کیا اسباب ہوتے ہیں پیدا ہونے کے اور ان کے کیا اثرات ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور جو آخری حصہ ہے وہ ہے بایوسفیئر، اس میں ہم روئے زمین پہ پائے جانے والے تمام نباتات، حیوانات اور انسانی مطالعے کو قرۂ حیاتیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم تصویر دیکھیں گے۔ اس میں دیکھیں چاروسفیئر ہے، ہائیڈروسفیئر ہے، بایوسفیئر ہے، جیوسفیئر جس کو ہم لیتھوسفیئر بھی کہتے ہیں، اور ایٹماسفیئر۔ تو اب ہم اس تصویر میں سمجھیں گے کہ ہمیں کون کون سے اسفیئر نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے لیتھوسفیئر جس میں میدان بنا ہوا ہے اور پہاڑ، اور دوسری بایوسفیئر جو درخت اور گھاس ہے، تیسرا ایٹماسفیئر ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن بہرحال وہ اس تصویر میں ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھیں گے تو ہمیں چوتھا حصہ جو ہائیڈروسفیئر ہے، بہتی ہوئی دریا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے جو دونوں طرف میں جو ہے درخت نظر آئی ہے، بایوسفیئر ہے، اور جو ہے یہ ایک ویلی کی تصویر ہے، ظاہر سی بات ہے، اور آس پاس جو پہاڑی نظر آ رہی ہے ہمارا لیتھوسفیئر ہے۔ تو مزید فزیکل جغرافی یا نیچرل جغرافی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو فردر جو ہے برانچز میں ڈیوائڈ کریں گے، جس میں ایسٹرونومی، بایو جغرافی، کلائمیٹولوجی، کارٹوگرافی، انوائرمنٹل جیوگرافی، جیومارفولوجی، جیولوجی، ہائیڈرولوجی، میٹرولوجی، اوشینوگرافی اور پیڈولوجی۔ اس کے علاوہ اور بھی فزیکل جغرافی کی برانچز ہیں، لیکن فی الحال ہم جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ ایسٹرونومی ہے کیا؟ ایسٹرونومی میں ہم زمین کو ایک پلانٹ کے طور پہ تصور کریں گے،
جو کہ ہمارے سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے سیارے جو ہے اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ بائیوسفیئر میں ہم جو ہے زندہ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں جانور ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے پانی کے اندر مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں، اور بھی ہیں کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ کارٹوگرافی نقشے کے علم کو کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہم یہ دیکھیں گے کہ نقشے کیسے بنائے جاتے ہیں، نقشوں کی ہسٹری کیا ہے، نقشوں کے فائدے کیا ہے، اور نقشوں کے اقسام کتنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیو مارفولوجی، جیو کا مطلب ہے ارتھ، مارفولوجی کا مطلب ہے ساخت، کہ ہماری زمین کیسے بنی ہوئی۔ کہیں پہ اونچے بڑے پہاڑ ہے، کہیں پہ سطح مرطوب ہے، کہیں پہ میدان ہے، کہیں پہ دریائیں، کہیں پہ سمندر، تو کہیں پہ جو ہے کوسٹل ایریا ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیولوجی، جیو کا مطلب ہے زمین، لوجی کا مطلب مطالعہ، زمین کا مطالعہ۔ اس میں ہم زمین کے اندرونی طبقات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ پیٹرول وغیرہ پایا جاتا ہے، منرلز مختلف قسم کے کہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ ہائیڈرولوجی، ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی، لاجی کا مطلب ہے مطالعہ۔ تو اس میں ہم روئے زمین پہ پائے جانے والا پانی، چاہے وہ میٹھا ہو یا کڑوا ہو، جو سمندروں کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کتنا پانی میٹھا ہے، کتنا کڑوا ہے، ان کے سورسز کیا ہیں۔ یہ میٹرولوجی کا مطلب ہوتا ہے موسم اور آب ہوا کے بارے میں پڑھنا، کہ دنیا کے اندر کون سے علاقے گرم ہے، وہاں پہ درجہ حرارت کتنا ہے، اور درجہ وہاں پہ زیادہ کیوں ہے، اور جیسے پولر ایریا ہے وہاں پہ ٹھنڈ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایئر پریشر اور ہیومیڈیٹی، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اوشینوگرافی میں ہم سمندروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ سمندر کتنے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور اس میں جو ہے کون سے جو ہے جاندار پائے جاتے ہیں، ان کا فلور کس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، ٹائڈس کیسے بنتی ہے، کرنٹس کیسے بنتی ہیں، اور ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پیڈولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف سوائل کے بارے میں پڑھنا، کہ ہمارے زمین سے چند فٹ نیچے جو مٹی ہوتی ہے، مٹی کی تہ ہوتی ہے، وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے، اس میں کون کون سے نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں، کون سی مٹی زرخیز ہوتی ہیں۔ انسان نے ان قدرتی وسائل کا استعمال شروع کر لیا، دریاؤں کے اوپر ڈیم بنا دیے، جن سے بجلی بنائی، آبپاشی کا نظام بنایا، کھیتی باڑی کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کی مدد سے بھی بجلی بنانا شروع کر دی، اور لوہا جو زمین کے اندر ڈھکا ہوا تھا اس کو زمین سے نکال کے سوئی بنائی، چھوٹی سی چھوٹی چیز، اور بڑے ہوائی جہاز بھی انسان نے بنانے شروع کر دی۔ تو یہ انسان کی کارگزاری، کس طرح انسان نے ان قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی یہ نئی چیزیں بنائیں، تو یہ ڈسکس کریں گے ہیومن جغرافی کے اندر۔ تو ہیومن جغرافی ہے کیا؟ یہ جغرافی کی شاخ پہ ہم انسان کی کارگزاری کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کس طرح انسان نے بنجر زمین کو آباد کیا، اور کس طرح سے زمین کا سینہ چاک کے قیمتی داتیں حاصل کی ہیں۔ تو کمرشل جغرافی ہیومن جغرافی کا ایک سبجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم مختلف انسان کی ایکٹیویٹیز پڑھیں گے، گیدرنگ، ہنٹنگ، فشنگ، ڈیری فارمنگ، لمبرنگ، مائننگ، مینوفیکچرنگ، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن۔ اب گیدرنگ ہے کیا؟ مختلف پھل فروٹ انسان نے شروع میں اپنے لیے جمع کرنا شروع کیے، یہ آج بھی مختلف قسم کے جنگلات میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ہنٹنگ، کبھی انسان نے ہنٹنگ یعنی شکار شروع کر دیا، جانوروں کا، پرندوں کا، مختلف چیزوں کا، اپنے لیے شکار کرتا رہا، گوشت کھاتا رہا، اس کی کھال سے مختلف چیزیں بنائی۔ اور انسان نے مچھلی، فشنگ یعنی مچھلیوں کا استعمال شروع کر لیا کھانے کے طور پہ۔ اور جو ہے لمبرنگ یعنی درختوں کو کاٹ کے اس سے مختلف چیزیں اپنے لیے بنانا شروع کر دیا۔ کہیں پہ انسان نے زمین کو کھدائی کر لی اور وہاں سے کوئلہ نکالا، اس کوئلے کو مختلف سورسز میں استعمال کیا۔ کہیں پہ زمین سے ہیرے یعنی ڈائمنڈ نکالا، کافی قیمتی چیز ہے۔ اور کہیں پہ جو ہے سونا زمین کے اندر سے کس طرح سے مائننگ کر کے نکالتے ہیں۔ کہیں پہ جو ہے دریاؤں کے اندر سے جو ہے ان کو نکالتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سونے کی قیمت جو آج ہمیں پتہ ہے۔ تو ان کے علاوہ انسانوں نے جو ہے جانوروں کو، پرندوں کو پالنا شروع کیا، کہیں پہ پولٹری فارمنگ شروع کر دی، اور کہیں پہ جو ہے جانوروں کو پال کے اس سے دودھ نکالا، دودھ سے مختلف اشیاء بنائی، تو یہ ڈیری فارمنگ میں شمار ہوتا ہے۔ کہیں پہ جو ہے بنجر زمین تھی اس کو آباد کیا، کھیتی باڑی شروع کر دی۔ ماڈرن
دور ابھی تو ماڈرن دور ہے، پچھلے زمانے میں کس طرح سے انہوں نے کھیتی باڑی کی، اس سے جو روئی نکلی، کپاس نکلا، اس سے جو ہے دھاگا بنایا، دھاگے سے پھر جو ہے کپڑا وغیرہ بنانا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ان کے ظاہر سی بات ہے. بیچ میں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے تو مختلف قسم کے ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے. ابھی بھی دنیا کے اندر کہیں پہ اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کہیں پہ بسز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ جہازز وغیرہ استعمال ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن میں آ جاتی ہے. کہیں پہ ریل گاڑیاں، مختلف جو ہے سواریاں استعمال ہوتی ہے مختلف پرپس کے لیے. دنیا کے کچھ علاقے جہاں پہ ابھی بھی جو ہے گدے استعمال ہوتے ایز اے ٹرانسپورٹ کے طور پہ. تو یہ ہیومن جغرافی کا حصہ ہے. ڈیموگرافی کہتے ہیں انسان کے متعلق علم کو، کہ دنیا کے اندر جو ہے کتنی آبادی موجود ہے، اس کی جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ڈیموگرافی کہا جاتا ہے. دنیا میں آج کل دنیا کی آبادی کتنی ہے، اور جو ہے اس میں سے جو ہے مرد حضرات کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں، کتنوں کی جو ہے اموات ہوتی ہے، کتنے مائیگریٹ کر کے یعنی ہجرت کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ گئے. اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے کہ بچے کتنے، نوجوان کتنے، جوان کتنے اور بوڑھے کتنے ہیں. تو اس تصویر میں دیکھیں، اب اس میں جو ہے بچے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، لیکن درمیان میں جو ہے ہمارے کمانے والے ہیں. اوور پاپولیشن، ریسورسز کم ہو اور جو پاپولیشن زیادہ ہو تو اس سے بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اندر اور مختلف شعبات کے اندر آ سکتے ہیں. رورل جغرافی میں ہم رورل ایریا کی اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں جو ہے ہم دیکھیں گے اس کے جو انفراسٹرکچر کس طرح سے بنے، گھر کیسے بنے ہوئے ہیں، اور جو اس میں جیسے کچھ پکے گھر بھی ہوتے ہیں. اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے پکے گھر نظر آتے ہیں، پچھلی تصویر میں جو کچے گھر تھے. یہاں پہ پیشہ جو ہوتا ہے زیادہ تر کھیتی باڑی ہوتی ہے، کھیتی باڑی سے ان کا گزارا ہوتا ہے. پاکستان کی جو ہے آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے رورل ایریا میں رہتی ہے. ان کے جو ہے گزر سفر ایگریکلچر پہ ہوتا ہے اور جو ڈیری فارمنگ پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو آبادی وہ اربن ایریا میں رہتے ہیں. اربن جغرافی اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جو افراد ہیں وہ اربن ایریا میں رہتے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی. رورل ایریا سے کافی مختلف ہے. رورل ایریا میں جو ہے الگ الگ گھر ملتے ہیں، جبکہ اربن ایریا میں جو ہے کنجسٹڈ آبادی ہے، ٹرانسپورٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. سروے آف جغرافی کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی بنجر زمین ہوتی ہے، اس پہ جا کے سروے کیا جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے ماہر جو ہے سرویئر ہوتے ہیں، جو ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، جا کے وہ سروے کرتے ہیں. سروے کرنے کے بعد وہاں پہ جو ہے روڈ نیٹ ورک وغیرہ بناتے ہیں، انفراسٹرکچر بلڈنگ وغیرہ بنا دیتے ہیں. تو ماڈرن جو ہے ٹیکنالوجی کا آج کل استعمال ہے، DGPS اور جیسے لیول مشین اور بھی بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے جغرافی کا حصہ ہے، سروے آف جغرافی. کہیں پہ جو ہے پانی کے اندر بھی سروے کر کے سیمپلنگ کی جاتی ہے، یہ بھی سروے آف جغرافی میں شمار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے نقشے بنائے جاتے ہیں، جیسے کویسچنیئر فل کر کے جو ہے اس سے بھی جو ہے ڈیٹا لیا جا سکتا ہے. پھر ان کو جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، GIS جغرافیکل انفارمیشن سسٹم. اس کے اندر جو ہے کمپیوٹر بیس جو ہے نقشے بنائے جاتے ہیں. یہ بڑی زبردست اور ایڈوانس فیلڈ ہے جغرافی کی، یہ بھی پڑھائی جاتی ہے جغرافی میں. ٹورزم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی جگہیں ہیں جو گھومنے کے لیے ہیں، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں دنیا کے اندر، جو ہے اس سے بھی کافی فائدہ بھی ہوتا ہے. انسان نے ان قدرتی وسائل کو استعمال تو کر لیا، لیکن اپنے لیے کافی ساری جو ہے مصیبتیں بھی پیدا کر لی، جیسے جنگلات کو کاٹنا، جنگلات ختم ہو گئے ہیں، اور جو وہاں پہ جتنے جاندار تھے ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ بھی جو ہے ہوا کے اندر زیادہ ہونے لگی، اور جو ہے اوزون لیئر میں ڈپلیشن آ گئی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے مسائل ہو گئے. تو یہ انوائرمنٹل جغرافی میں ہم پڑھتے ہیں. ہیومن جغرافی اور جو ہے فزیکل جغرافی کے درمیان جو ایک پل یعنی برج کا کام کرتی ہے جغرافی. اس میں ہم اسٹڈی کریں گے کس طرح ہم نے جو ہے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر لیا. ہم نے ایگریکلچر تو شروع کر لی، جس سے اور ہم نے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی. اب جیسے تصویر میں جو ہے سیلینٹی نظر آ رہی ہے، کس طرح سے زمین میں جو ہے سیلینٹی آ گئی. واٹر لاگنگ کتنا علاقہ ابھی جو ہمارے پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو کتنا علاقہ وہ جو ہے ابھی واٹر لاگنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا. تھوڑے سے لیول پہ پانی جو ہے جمع رہتا ہے، جس سے جو ہے وہ زمین خراب ہو جاتی ہے.
اور جو ہے انرجی کے وسائل کے لیے ہم نے جو ہے نیوکلیر پلانٹ لگا دیے. اس سے نکلنے والی ایک تو خطرناک گیسز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی کافی ڈینجرس ہے. اس ویسٹ کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جا کے دریا میں پھینکتے ہیں, دریا سے یہ ساری چیزیں کہاں پہ آتی ہیں؟ سمندر میں. تو سمندر میں جتنے جو ہے جاندار ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا نقصان ہوتا ہے. کوسٹل ایریا کو ہم کتنا جو ہے گندا کر لیتے ہیں, یا جو اس وہاں پہ کتنا پولوٹیڈ ہم اس کو کر لیتے ہیں. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو اس سے جو ہے کیسے جو ہے مچھلیاں وغیرہ جو ہے ان کو نقصانات ہوتا ہے, وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک طرف تو ہم ترقی کریں, دوسری طرف جو ہم نقصان بھی کریں. یہ دیکھیں گاڑی, اگر گاڑی کی جو ہے صحیح طرح سے جو ہے ریپیئرنگ نہیں ہوگی یا جو ہے اس پہ کام نہیں ہوگا تو جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوگی, تو اس سے جو ہے اور نقصانات ہوں گے. اور جہاں پہ ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو پراپر جگہ پہ ہم جو ہے جمع کر لیں, پھر اس کو اٹھایا جائے. یہ جو اس سے ہم نقصان بھی کرتے ہیں. ریویو تو ہم نے کیا پڑھا اس لیکچر کے اندر؟ اس میں ہم نے جو ہے ایک تو پڑھا تھا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو جیوگرافی, اور دوسرا جو ٹاپک تھا اس میں برانچز آف جیوگرافی. تو امید ہے اللہ سے کہ آپ کو یہ لیکچر انشاءاللہ پسند آئے گا. اور اس کے اندر ایگزام کے پوائنٹ ویو سے بات کی جائے تو اس میں جو ہے کون سے سوالات آتے ہیں. ایک سوال جو ہے ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں, اور اسے جو ہے شارٹ آنسر بھی آتے ہیں. شارٹ آنسر میں جو ہے واٹ از فزیکل جیوگرافی, اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک فزیکل جیوگرافی ہے کیا, پھر اس کے جو ہے 4 جو حصے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے سے بتانے ہیں. امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.